یہ دیکھیں دوستو، یہ دیکھیں، یہ میرے بدے ہوئے ہاتھ ہیں کہ مجھے آج آپ نے یہ سکپ نہیں کرنا۔ جو آج سکپ کر گیا پھر اس کی قسمت ہے۔ میں اسے یہ نہیں کہتا کہ وہ بد قسمت ہے، نہیں، میں نہیں کہتا۔ آج میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گا جمعرات کے دن کا، اور یاد رکھیے کہ یہ جو عمل ہے نا، یہ آپ رمضان کے علاوہ بھی کریں۔ مال، دولت، رزق، پیسے کی انبار لگا دیتا ہے، میرا آزمودہ عمل ہے۔ لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں، اب جو رمضان چل رہا ہے، رمضان جس میں 70 گنا نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، ایک نیکی کی جگہ 70 نیکیاں اللہ دیتا ہے، ایک عمل کی جگہ 70 اعمال عطا کرتا ہے، ایک صدقے کی جگہ 70 صدقے عطا کرتا ہے۔ تو دوستو، میں ایک ایسا عمل آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ مجھے سنگاپور سے ای میل آئی، سنگاپور، کہ میں کہتا ہے ظاہر ہے پوری دنیا میں مجھے لوگ دیکھتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، تو ہر ملک سے مجھے دیکھا جاتا ہے، چاہے تھوڑے ہی دیکھتے ہیں، ان کی قسمت ہے، لیکن دیکھنے والے موجود ہے۔ کہتا ہے کہ میرا مچھی کا کاروبار تھا، فش کا کاروبار تھا، کروڑوں روپے اس کے پھنس گئے۔ تو میں نے جب اسے عمل بتایا تو مجھے ای میل اس نے کی ایک ہفتے بعد، 10 دن بعد یا 15 دن بعد، کہنے لگا کہ عمران بھائی ایسا عمل ہو گیا میرے ساتھ کہ 25 کروڑ روپیہ، دیکھیں 25,000 ہو نا پھر بھی بڑی بات ہے، 25,000، 25 لاکھ ہو تو پھر بھی بات ہے۔ یہ اس کی جو سٹوری ہے، وہ کہتا ہے کہ 25 کروڑ روپے کا میرا پھنسا ہوا جو پیسہ تھا وہ واگزار ہوا، اور 10 کروڑ کا اور بھی آرڈر مل گیا۔ پہلے انہوں نے اس کے نمبر تک بلاک کر دیے تھے، 25 کروڑ دینا تھا نا، تو پھر جب اس نے دعا کی، یہ وظیفہ میں نے اسے بتایا، تو اس کا ایسا نصیب کھلا کہ انہوں نے نمبر بھی ان بلاک کیے جہاں پر اس نے 25 کروڑ بڑے مگرمچھ لوگوں کو دیا ہوا تھا۔ یہ پنجابی کا لفظ ہے، ویسے مگرمچھوں کو مچھی نہیں دی جاتی، وہ خود کھا لیتا ہے، لیکن چلے۔ تو ویڈیو کا آغاز ہے، جو پوری نہ دیکھے گا نا اس کو عمل کی اجازت نہیں ہے، پوری سکپ نہیں کریں، 2-4 منٹ مجھے دیا کریں، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ویسے بھی میں جس کو وظیفہ بتاتا ہوں وہ انشاءاللہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، مجھے یہ آپ کو آج وظیفہ بتانا ہے، جمعرات کا دن ہے جی۔ مجھے کہتا ہے کہ نمبر ان بلاک ہوا ہے جی، کال ان کی آئی یہ وظیفہ جب کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو پھر ہم نے تیرے سے 25 کروڑ روپے تیرا دینا تھا، تو جب ہم نے سوچا کہ تیرا مار لیں 25 کروڑ کہیں اور سے لے لیں، تو جب ہم نے کہیں اور سے لیا تو وہاں سے مچھی جب ہم نے آگے ٹرانسفر کی ہے جی، تو انہوں نے ساری واپس کر دی، کہنے لگے پہلے جو مچھی آپ دیا کرتے تھے وہی دو، مچھی نہیں ہوتی، فش۔ تو بہرحال یہ عمل جب اس نے کیا تو اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ یہ عمل ہے آیت الکرسی اور درود پاک کا۔ آیت الکرسی اور درود پاک، دیکھیں آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی شان ہی شان ہے، اس میں کوئی قصہ نہیں، کوئی واقعہ نہیں، صرف رب کی یعنی شان اور اس کا جلال بتایا گیا ہے، اور اس کی حکومت بتائی گئی ہے۔ اور 2 ہی چیزیں ہیں دنیا میں کامیابی کی، ایک اللہ اور ایک اس کے رسول ہیں جی۔ حضور پاک کا ایک ارشاد ہے نا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری یعنی حضور کی باتیں، احادیث مبارکہ۔ اسی طرح کہ ایک اللہ ہے، اس کی شان ہے، کیا آیت الکرسی پڑھیے، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ہے، جو پھنسے سے پھنسا بندہ ہے جی۔ اچھا، ایک میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں، 2-3 ٹرک ہیں، کوئی چیز گم جائے نا آپ کی تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ اب دیکھیں درود پاک کیا ہے، حضور پر یعنی سلام اور دعا ہے جی۔ یا قرآن کی ایک آیت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہے جی۔ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو ہم مسلمان پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کے فوت ہونے پر پڑھو، اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ ہی کا تھا ہے جی، اور اللہ نے لے لیا، اب ہم بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی یہ مفہوم نکلتا ہے۔ ترجمہ ایگزیکٹ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ایک آدھ لفظ آگے پیچھے ہو۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے مدد مانگتے ہیں نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوئی کمی ہو نہیں سکتی۔
تو عمل وہ بتاتا ہوں کہ مجھے بھائی کہنے لگے کہ بھائی میں نے یہ ایک جمعرات کو عمل شروع کیا نا، تو اگلی جب جمعرات آئی نا، ہے جی 25 کروڑ کا میرا یہ جو پھنسا ہوا پیسہ تھا نہ صرف ملا، مزید 10 کروڑ، بہت بڑی اس کی شپنگ کمپنی ہے جس کی یہ ای میل مجھے آئی کہ یار بھائی کمال، بس دیکھ لیا نا اس نے ہمارا یہ ویلوگ، تو کہنے لگا ہم آزما کر دیکھیں، اب بندہ پھنس جائے نا جب، اور کہتا ہے کہ یہ 25 کروڑ تقریباً میری پونجی تھی، تھوڑا بہت میرے پاس اور رہ گیا تھا، اب میں بھکاری ہونے لگا تھا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو عمل آپ کو بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے ایک لائک ضرور کیجئے گا، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو یہ عمل جو ہے نا، یہ ہے آیت الکرسی کا۔ اگر کوئی بندہ تکلیف میں ہو ہے جی، تو اس کو چاہیے، پریشان ہے نا، بہت زیادہ پریشان ہے، دکھ ہے کہ اس کو چمٹ کے جا رہے ہیں، کوئی کسی کو قرضہ دے کے آپ پھنس گئے ہیں، یا کوئی مثال کے طور پر نہ قرضہ دیا ہو، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ قرضہ کیا کسی کو دینا ہے، الٹا گھر کے جو اخراجات ہیں وہ نہیں پورے ہوتے، اور پریشانیاں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، دکھ جناب اپنا رستہ ہی نہیں بدل رہے، تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کبھی بھی یہ بات یاد رکھیں، یہ جو روزے چل رہے ہیں نا رمضان، اس کی بات نہیں ہے، ہاں اس کی بات بھی ہے کہ اب تو موقع ہے کہ اس میں 70 گنا زیادہ آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے، 70 وظیفے آپ ایک دن میں کرو گے، ہے جی، تو سوچو نا کہ پھر کیا اثرات ہوں گے۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی یہ عمل آپ کریں اور ایسا اثر کرتا ہے کہ بس ہو جاتی ہے۔ اب عمل یہ ہے کہ آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 80 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 80 دفعہ پڑھ کے درود پاک، اس کے بعد 80 مرتبہ آیت الکرسی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو دوستو یہ دیکھیں، یہ آپ نے جب آپ یعنی جمعرات کو یہ عمل شروع کریں اور یعنی اگلی جمعرات تک ہر نماز کے بعد 80 دفعہ پڑھیں، ٹھیک ہے، 80 بار درود پاک پڑھ کے 80 بار آیت الکرسی پڑھیں، اور تلفظ میں کوئی غلطی نہ ہونے پائے، بہت زیادہ تیز بھی نہ پڑھیے گا، آرام سے، اور یاد رکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تلفظ میں کوئی الفاظ میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم زیر زبر میں کوئی فرق نہ آنے پائے، اگر ہے تو کسی سے کوئی جاننے والے سے ان کو سنا لیں، ان سے سیکھ لیں، پھر یہ عمل کریں۔ آپ کسی جمعرات کو بھی عمل کر سکتے ہیں، جمعرات سے لے کے جمعرات تک ہر نماز کے بعد 80 دفعہ درود پاک پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہو، اور دعا کرتے جائیں۔ آپ دیکھو گے کہ چند دن، یہ 5 7 10 دن انشاءاللہ تعالی بڑے سے بڑے حاجت، بڑے سے بڑا مسئلہ اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا، اور کوئی حاجت ہے اللہ پوری فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور ہاں، جمعرات کے دن خاص کر صدقے کا اہتمام کریں، اس کی مقدار چاہے زیادہ ہے تھوڑی ہے، اس سے مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، کچھ نہ کچھ صدقہ دیا کریں، کبھی آپ دیکھو گے کہ زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس وظیفے سے بھرپور فائدہ ملے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔